اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی وہ ختم کریں. اس کے بعد عالمی مارکیٹس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہلچل ہوئی ہے, قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اس کے پاکستان پر اب کیا ممکنہ طور پر اثرات آ سکتے ہیں؟ مہنگائی بڑھے گی مزید؟ دیکھیں ابھی تو یہ ان کی جو ڈسکشنز ہیں یہ اسی طرح اوپر نیچے جا رہی ہیں. اچھا. اور یہ کیونکہ اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس جنگ سے وہ نکلیں, لیکن وہ اپنی انا کو بچا کے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جنگ جیتے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک کہ اب تھوڑی دیر اسی طرح چلتا رہے گا. اور آج تیل کی قیمتیں کوئی $70-75 تک گئی ہیں, اور اس جنگ سے پہلے وہ $60 پہ تھیں. تو آئی تھنک کہ یہ اگر اور ایسکلیشن ہوتی ہے, ابھی تک تو ایران نے جو ایم او یو کیا ہے اس کی پہلی شک یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ مینج کرے گا یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی مرضی کے مطابق وہ ان کو روٹ لینا چاہیے اکارڈنگ ٹو دی ایم او یو, لیکن وہ امریکہ وہ عمان کے تھرو روٹ لے رہا ہے. تو اس کے لیے ایران نے یہ ان پہ آئل ٹینکرز پہ حملے کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ کوئی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کی وجہ سے دوبارہ جنگ اسی اسکیل پہ ہو جائے گی یا بالکل بربادی ہونی شروع ہو جائے گی. سو آئی تھنک ہمیں کچھ دن ویٹ کرنا پڑے گا, اور جب تیل $100-150 کے قریب جائے گا تو پھر پریشانی کی بات ہوگی. ٹھیک. سلمان شاہ صاحب, جو عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں ان کا جو ایک بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی, وہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق نے ریونیو کا بڑا حصہ صوبوں کو تو منتقل کر دیا لیکن اپنے اخراجات کم نہیں کیے, جس کی وجہ سے وفاق کو 2000 ارب روپے کے خسارے اور قرضوں کے بوجھ کا سامنا ہے. سر, اگر ہم اس کو ریویو کریں یا اگر ہم اس سٹیٹمنٹ کو لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر یہ جو سفارش ہے یہ مانی جائے گی اور صوبے اس پر راضی ہوں گے؟ دیکھیں, یہ تو میں اور میرے جیسے باقی اکانومسٹ جو ہیں پچھلے 10 سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اخراجات بھی نہیں کم کر رہی, اور جو چیزیں پروونسز کو جانی چاہیے تھیں ان کو بھیج تو دی ہیں لیکن خود بھی ان کے اوپر وہ قابض ہے. تو یہ ڈبل خرچے جو ہیں یہ تو نہیں چل سکتے. سو آئی تھنک کہ الٹیمیٹلی ہمیں یہاں تو یہ ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور پھر سارے جو کام ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ خود کرے اور خود ہی پیسہ ریز کرے. تو ایسے یہ ماڈل چل نہیں سکتا. آئی تھنک اب ماڈل جو ہے اس میں ترقی جو ہوتی ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ طریقے سے ہوتی ہے, یعنی کہ لوکل لیول پہ ہوتی ہے. یہ نہیں پروونشل لیول پہ بھی نہیں, پروونشل سے بھی نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے ترقی ہوتی ہے. اور مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ این ایف سی میں ہم پروونسز کو تو پیسہ دے دیتے ہیں لیکن پروونسز آگے لوکل لیول اور ڈسٹرکٹس تک نہیں دیتے. سو دو ایشوز ہو گئے. ایک یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ وہ کام کر رہی ہے جو اس نے پروونسز کو دے دیا تھا, اور اس لیے دونوں یہ کر رہے ہیں تو ڈبل مہنگائی ہے. بٹ دوسری بات یہ ہے کہ پروونسز پیسہ نیچے ڈسٹرکٹ تک نہیں بھیجتے,